نکاح کے احکام بھی اللہ نے بیان کیے کہ مشرک مرد اور مشرک عورت سے نکاح حلال نہیں ہے، صرف یہود و نصارہ کی عورتوں سے نکاح کو حلال قرار دیا گیا، اور مردوں سے تو غیر مسلم مرد چاہے یہودی عیسائی ان سے عورت کے لیے نکاح بالکل حرام ہے، صرف عورت جو یہودی یا عیسائی ہو اور اپنے دین پر ہو اس سے نکاح مرد کے لیے حلال ہے، باقی ہر قسم کے غیر مسلموں میں نکاح کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض مغربی کنٹریز میں مسلمان عورتیں غیر مسلم مرد سے نکاح کر لیتی ہیں اور بعض مسلمان مرد غیر مسلم عورت سے نکاح کر لیتے ہیں، یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں طلاق کے حکام بھی بیان کیے۔ الطلاق مرتان، فرمایا طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد تمہیں حق ہے عمدہ طریقے سے روکو یا رکھ لو، اور عورت کو بتایا کہ اگر مرد ظلم کر رہا ہے تو تم اس سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہو، اور خلا یاد رکھیں کہ ایگریمنٹ ہے جو مرد کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا، قرآن میں اسی کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ تو یہ جو آج کل عدالتوں میں یک طرفہ خلا کی ڈگریاں جاری کی جا رہی ہیں، یہ شریعت میں کالعدم ہے۔ بہت کم صورتیں ہیں جن میں عدالت کا خلا معتبر ہوتا ہے، لیکن 99% جو عدالتیں خلا دے رہی ہیں وہ کالعدم ہے۔ اس لیے عدالت سے خلا لینے کے بعد کسی مفتی سے، کسی ماہر دارالفتہ سے رجوع کرنا چاہیے کہ یہ خلا شریعت میں کنسیڈر بھی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ نے صاف بیان کیا خلا کے بارے میں کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، کہ اگر میاں بیوی حدود اللہ پر قائم نہیں رہ سکتے تو پھر عورت فدیہ دے کے جان چھڑائے گی، یعنی مرد کو مہر معاف کرے گی، اور یہ ایگریمنٹ ہوگا میاں بیوی کے دوران۔ افتداء ایک فدیہ کی ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس طرح سے ایگریمنٹ ہوگا۔ اللہ نے اس کو فدیہ کے لفظ سے تعبیر کیا جو جانبین سے ہوتا ہے، اس پر پوری امت کا اجماع ہے، کسی کا بھی اس میں اختلاف نہیں، کسی مسلک کا بھی، کہ خلا کے لیے شوہر کی رضا ضروری ہے، وہ ایگریمنٹ کرے۔ سعودی عرب میں کیا ہوتا ہے کہ مرد اگر ظلم کرتا ہے تو عدالت اس کو عدالت کے کٹہرے میں لا کے زبردستی طلاق دلواتی ہے، تو طلاق کا رائٹ مرد کے پاس ہے، عدالت کے پاس نہیں ہے سوائے چند صورتوں کے، تو اس کی بھی معاشرے میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا طلاقیں 2 مرتبہ، اس کے بعد چاہو تو رکھو چاہو تو روک دو، بیوی کو روک کے رکھو، لیکن اللہ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ، تو پھر یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد مرد کے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ یہ عورت کسی اور مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اور مشہور حدیث میں آتا ہے کہ مرد اس سے ہم بستری بھی کرے، آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن طَلَّقَهَا، کہ اگر وہ دوسرا مرد پھر اب طلاق دے دے اس عورت کو تو فلا جناح علیہما ان یتراجعا، کہ پھر اس بیوی اور پہلے شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ نکاح کر لیں، اس کو شرعی حلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ اگر ایگریمنٹ کے ساتھ ہو تو حرام ہے اور اس پر حدیث میں لعنت وارد ہوئی ہے، اگر ایگریمنٹ کے بغیر ہے تو بالکل حلال ہے، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے۔ آج ہمارے ہاں بعض لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر کے ہر قسم کے حلالے کو حرام کہہ دیتے ہیں، تو یاد رکھو یہ قرآن پر زیادتی ہے۔ قرآن نے صاف لفظوں میں کہا تیسری طلاق کے بعد عورت کسی اور مرد سے عدت کے بعد نکاح کرے گی، اور حدیث میں پتہ چلتا ہے ہم بستری بھی کرے مرد۔ پھر اگر وہ مرد پہلے سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، اپنی مرضی سے عورت کو چھوڑ دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ عورت اس سے طلاق مانگتی ہے اور وہ آرام سے اس کو طلاق دے دیتا ہے، تو اس کے بعد عورت عدت کے بعد قرآن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پہلے شوہر سے بھی نکاح کر سکتی ہے، کہیں اور بھی کر سکتی ہے، تو اسے پہلے شوہر سے نکاح نہ کرنے دینا اور اس کو غیرت، یعنی یہ کہنا کہ یہ غیرت کا عمل نہیں ہے، تو یہ قرآن پر زیادتی ہے۔ اور یاد رکھیں ان آیت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے اللہ نے کوئی فرق نہیں رکھا کہ اسی مجلس میں طلاق دی ہو یا الگ مجلس میں، صاف اللہ نے فرمایا کہ اگر تیسری طلاق دے دی ہے تو بیوی حلال نہیں ہے۔ اس پر پوری امت کا اجماع ہے، کسی ایک صحابی سے ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی جنہوں نے ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ تو اس بارے میں قرآن نے بہت وضاحت سے، اور سورہ طلاق میں تو اور زیادہ وضاحت سے بیان کر دیا۔ یہ جو مسلم کی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں، اس حدیث کا مفہوم میں کئی بیانات میں بیان کر چکا ہوں، بھی بیان کروں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، اس کا وہ مفہوم نہیں، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں۔ اطلاق 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں زمانے جاہلیت کی وجہ سے، لیکن نبی نہیں سمجھتے تھے، نہ نبی نے 3 طلاقوں کو کبھی ایک قرار دیا ہے۔ جو 3 طلاقوں کو ایک قرار دینے والی حدیث ہے وہ بالکل ضعیف ہے، اس میں جو صحیح سند سے ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 کو نبی نے ایک قرار دیا ہے، اس کی ڈیٹیل میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اس بارے میں نے کتاب بھی لکھی ہے، اور اس بارے میں انشاءاللہ ایک اور کلپ میں ویڈیو بیان ریکارڈ کرواؤں گا جس میں پورے دلائل کے ساتھ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ، جو میں کتاب میں ثابت کر چکا ہوں اپنی، کہ اس میں امت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے، قرآن و حدیث نے اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بہت سارے صحابہ کے فتاوی ہیں کہ 3 طلاقیں ایک مجلس کی بھی 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی، اور کوئی ایک صحابی سے بھی کوئی فتویٰ نہیں دکھا سکتا جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو۔ تو یہ اس لیے یاد رکھو 3 طلاقیں دینے کے بعد کوئی مفتی اگر فتویٰ دے دیتا ہے کہ بیوی حلال ہے تو اس مفتی کے فتوے پر عمل کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ چاروں اماموں کا بھی اجماع ہے، محدثین کا بھی اجماع ہے، صحابہ اور تابعین کا بھی اجماع ہے اس مسئلے میں۔ تو
آگے اللہ نے جو زمانے جاہلیت میں عورتوں پہ بڑا ظلم ہوتا تھا کہ طلاق دے کے عورت کو لٹکا دیتے تھے، بعض تو دیتے ہی نہیں تھے، ظلم کرتے رہتے تھے، تو اللہ نے مردوں کو اس ظلم سے روکا کہ امسکوہن بمعروف او سرحوہن بمعروف ولا تمسکوہن ضرارا لتعتدوا، بیوی کو اس نیت سے مت روکو کہ تم اس پر ظلم کرو گے، بھائی حقوق ادا کر سکتے ہو تو رکھو، نہیں کر سکتے تو اس کو چھوڑ دو، لٹکا کے مت رکھو۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے کہ نہ چھوڑتے ہیں، نہ لٹکا کے نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کے حقوق ادا کرتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں اس کو۔ اس سے اللہ نے سختی سے منع کیا، اور یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ طلاق کے بعد تم نے جو مال اس کو دیا تھا اس میں سے کچھ بھی تمہیں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ آج پورا جہیز پی جاتے ہیں، مہر بھی پی جاتے ہیں، بالکل حرام ہے، غلط ہے۔ پھر اللہ نے ان آیت میں یہ بھی بتایا کہ جب تم عورت کو طلاق دو اور وہ عدت پوری ہو جائے تو اگر وہ دوبارہ کہیں شادی کرنا چاہے تو اسے شادی سے مت روکو۔ ایسی گاؤں میں، دیہاتوں میں اور بعض علاقوں میں والدین کی ایسی ناک ہوتی ہے کہ اب تو تمہارے بچے ہیں، اب تم کیوں شادی کرنا چاہتی ہو، اور پھر وہاں کیوں کر رہی ہو، یہاں کیوں نہیں کر رہی۔ تو اللہ نے صاف حکم دیا فلا تعضلوہن ینکحن ازواجہن، نہ اسے نکاح سے روکو، چاہے اس کے بچے ہوں یا نہیں ہوں، اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے وہ جانتی ہے، اس کی شادی میں رکاوٹ مت بنو، اور جہاں وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں اس کو شادی کرنے دو۔ بعض دفعہ تو شادی نہیں کرنے دیتے، میرے پاس فون آتے ہیں، خاتون کا فون آیا کچھ دن پہلے، میں 40 سال کی ہو گئی اور میرے والد میرے نکاح میں دلچسپی نہیں لے رہے، اور میں خود جب ابا کو بتاتی ہوں میں وہاں کرنا چاہتی ہوں تو مجھ پہ غصہ ہوتے ہیں، تم شرم نہیں ہے، تم میں حیا نہیں ہے، لڑکیاں خود سے اپنے منہ سے بولنے لگی ہیں، کیسا زمانہ آ گیا ہے۔ تو یہ حرام ہے بھائی، اللہ نے اجازت دی ہے کہ جہاں وہ نکاح کرنا چاہے اس کو نکاح کرنے دو، اور نکاح بھی کرنے دو، نکاح سے بھی مت روکو۔ اور فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت ان لوگوں کو کی جا رہی ہے جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جن کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے اپنی بہن بیٹی کو نکاح سے روکا تو کل قیامت میں اللہ ہم سے پوچھے گا، تو جن کو کا آخرت پر ایمان ہے نا ان کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ جو ایمان ہی نہیں ہے تو پھر بھائی جو کرتے پھرو، جب تمہیں کوئی آخرت کا خوف